حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کہ اماں جی نبی پاک کے اخلاق کس طرح کے تھے؟ تو فرمانے لگی قرآن مجید ہی رسول پاک کے اخلاق ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہنے لگیں چاہے تو سورہ مومنون پڑھ لو۔ تو انہوں نے یہ ابتدائی آیات سورہ مومنون کی جب تلاوت کی تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یہی تو میرے نبی پاک کے اخلاق ہیں، اور یہی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن سے تقاضا کیا ہے کہ اگر وہ جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم علیہ السلام کا قرب بھی ملے گا اور رب کریم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، وہ مقام فلاح، وہ مقام کامیابی، وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رضا نازل فرمائے گا، اس مقام کا نام مقام جنت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، لغویات سے اپنا رخ پھیرنے والے سنجیدہ لوگ۔ پھر ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔ فإنہم غیر ملومین، فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے، اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ، فرمایا فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، جو لونڈیوں اور باندیوں کے علاوہ، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی کریں، یہ حد سے بڑھنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ خوبیاں آ گئیں۔ میرا رب فرماتا ہے نماز میں خشوع خضوع حاصل ہو گیا، فضولیات سے بچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانتیں عہد پورے کرنے والے بن گئے، اپنی نمازوں کے محافظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ مالک فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ۔ ہم فیہا خالدون، اور فردوس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کا مطالبہ بھی ہے، یہ آیات صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان تمام کی سیرت کا عکس بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی تو آیات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لو گے تو تمہیں مدینے والے کے اخلاق بھی سمجھ میں آ جائے گا، حضور کے اخلاق بھی تمہیں سمجھ میں آئیں۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔
کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا شروع میں کہ وہ لوگ اپنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کا یہ مطالبہ ہے کہ میرا نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل نہ بھی لگے تو نماز پھر بھی پڑھنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دل لگانے کو بھی تو کچھ انسان کے پاس چیزیں ہونی چاہیے نا، کوئی ضروریات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ اہمیت کا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، رب کریم کے جلالت کی جتنی زیادہ اہمیت اپنے دل میں محسوس کر لی، اتنا ہی نماز کی طرف توجہ آپ کی بڑھ جائے گی۔ آپ سادی سی مثال ہے، غور کر لیں، جتنا آپ اپنے استاد کو پروٹوکول دیتے ہیں، جتنی عزت کرتے ہیں، اتنا ہی وقت پہ آپ ان کے پاس پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے تو آپ ٹال دیں گے، اور جس استاد کی اہمیت ہے اس کے فون کی گھنٹی بجتے ہی فون بھی اٹھایا جائے گا، اور بات پوری مکمل بھی نہیں ہوگی تو کہا جائے گا جیسے آپ کہیں گے، اور جو وقت وہ دیں گے ان سے 10 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ بس سمجھ لیں دل لگنے نہ لگنے کا مسئلہ نہیں، اہمیت کا مسئلہ ہے۔ آپ جتنی اپنے مالک کی بارگاہ کی اہمیت سمجھ لیں گے، اتنا ہی وقت پہ مسجد آئیں گے، اتنا ہی شوق سے نماز پڑھیں گے۔ دوسری بات، نماز کے ترجمے پہ غور کریں۔ آپ یقین کریں اگر نماز کا ترجمہ ہمیں آ جائے نا تو ہمیں تو یوں لگے کہ ہم تو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں آپ، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا۔ اس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے التجائیں شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے نا، اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے۔ تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں، تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں اور پھر شوق سے پڑھیں تو آپ یقین کریں طبیعت کھنچی چلی آئے گی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پر بڑی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی بال سہلاتے ہیں۔ وہ میں نے دیکھا ہے سجدے جا رہے ہیں تو سیانے سیانے بندے کبھی کپڑے کو چھیڑ رہے ہیں کبھی جگہ کو چھیڑ رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو اوپر دیکھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے ان کا۔ اور پھر حضور نے ایک موقع پر تو سختی فرمائی، فرمایا جو نماز پڑھتے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ باز آ جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب اس کی آنکھیں ہی چھین لے، وہ باز آ جائے اس کام سے۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا دل لگا ہوا ہو نماز کے اندر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاکت ہے اس میں اگر تم نے ادھر ادھر توجہ کی۔ نماز تم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم دیکھ ادھر ادھر رہے ہو۔ تو ایک تو نماز عاجزی کے ساتھ، پھر فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے، لغویات سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فضولیات سے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے، ان کے مطلب کی
مطلب آپ کسی سے ملیں کہتے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. بچوں کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. بچے کتنے ہیں؟ تو بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں تھا کتنے ہیں تو حال کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے؟ ابا جی کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ کے مطلب کی بات نہیں. آپ مطلب کی مقصد کی بات کریں. بے مقصد باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، اپنا ادارہ میں چلاتا ہوں، اپنا گھر آپ چلاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں. آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں. مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں مدرسہ مسجد، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے اس کے اندر کون سی اصطلاح کس طرح کرنی ہے. یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ جانتا نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں کیونکہ ہماری توجہ ہی دوسرے کی جانب تھی. اپنے بڑے سارے کام رہ جاتے ہیں. اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں. ہم پرانے لوگوں سے باتیں سنا کرتے تھے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جڑے پنڈ جانا نہیں، جڑے پنڈ جانا نہیں اودا راہ پوچھنے دی کی لو. لغویات میں نہ الجھیں، فضولیات میں نہ الجھیں، یعنی ٹو میں رہنا. ٹو میں آپ یقین کریں، میں نے پرسنلی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اہم حقوق صرف اس لیے مس ہوتے ہیں کہ ہماری اپنے سے زیادہ توجہ سامنے والے پہ ہوتی. سامنے والے میں نے دیکھا بڑے بڑے عجیب سوال اور بڑے بڑے انوکھے سوال، مطلب یہ کہ اتنی لمبی چوڑی، اور لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے یہ فلاں آدمی جو ہے اس کے بچے کتنے ہیں، وہ بیاہ کہاں پہ ہیں، کس کس علاقے میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں. اتنی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمیں اپنا معاملہ بڑا صاف ستھرا. دیکھیں کیا سونی بات کی مدینے والے رسول نے. قربان جائیں حضور کے جملوں پر. ایک شخص نے پوچھا حضور سونا اسلام کون سا ہے، خوبصورت مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بات اس کے مقصد کی نہیں، بے معنی ہے، وہ بات وہ چھوڑ دے. بے مقصد باتوں سے الجھنا جو بندہ چھوڑ دے وہ مسلمان بڑا سونا مسلمان ہے. ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی باتوں پر پڑتی ہے. پھر فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. نوجوان میری بات پر توجہ کریں. فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی، والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ. تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی. ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے ہیں. سیانے سیانے بندے روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے. یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان کو. اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا. بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے. گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کافر نہیں. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا. اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا. اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے. یہ جو ہمارے لڑکے بن سمر کے نکلتے ہیں، یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے، یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے. مثلا کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں. مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے بن سنور کے نکل رہے ہیں تو کیا دعوت دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟ شارٹ نکرے پہن کے جو نکلے ہوئے ہیں
اریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے. اقبال نے کہا تھا دیار مشرق ہوس میں غلطاں، شباب اریاں شراب اسیاں، جسے بھی دیکھو غری کے اسیاں. ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ شباب اریاں، تم نے اپنی جوانی ننگی کر ڈالی ہے ساری معاذ اللہ. کن مقاصد کے لیے؟ میں وہ اعداد و شمار بتا نہیں سکتا. ہمارے ہاں گند سستا ہو گیا ہے، لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے. آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ اور گند موبائل میں. کیسے بچائیں ان بچوں کو؟ کیا کریں؟ کلیجے پھٹتے ہیں. ابھی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں، کہاں چھپائیں، کیا ایسا کریں کہ یہ بچ جائیں. خدا را قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر. مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نا بڑے مالدار تھے. مال آتا ہے تو لوگ عیاش نہیں ہو جاتے، مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ نہیں جاتی. بڑے مالدار تھے، مالدار بھی تھے اور سونے بھی بڑے تھے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمان غنی خوبصورت تھے. پیسہ بھی حسن بھی، لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے، حیا والے، شرم والے، پاکیزگی والے. آپ کا ذہن ہے، آپ صبح اٹھتے ہی ذہن بنا لیں کہ میں نے آج اتنا سبق پڑھنا ہے، آج اتنی تفسیر دیکھنی ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، فلانی نعت میں نے دیکھنی ہے، فلاں خیر کا کام کرنا ہے، فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے. صبح ذہن بنا لیں، آپ کا ذہن وہی کام کرنے لگے گا. لیکن اگر صبح اٹھتے ہی ذہن میں گندگی ہے، رات کو سوتے ہی معاذ اللہ ذہن میں وسوسے ہیں، تو پھر سارا دن وہی چکی چلے گی، وہی انداز رہے گا. تھوڑا سا آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے. تھوڑا سا فحاشی اریانی یہ تیزی سے پھیل رہی ہے، تیزی سے گندگی لوگ کشید کر کے لاتے ہیں. اور حیا کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے آپ زنا اور بدکاری سے بچیں، آپ اپنی زبان کو بھی حیا والا بنائیں. کوئی کچا کمزور جملہ، گندی بات، گالی کبھی بھی زبان پہ نہ آئے. آپ کا انداز حیا والا ہو. بے باک ہو جانا، بے باک بولنا، میں باریکی سے اس بات کو سمجھتا ہوں اور میں آپ کو بہت ساری بزرگوں کے ارشادات کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں. آپ اپنا ذہن صاف کر لیں، آپ کے بہت سارے کام ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے. چونکہ ہمارے دین کے اندر زیادہ اجر نیتوں اور ارادوں پہ ملتا ہے. آپ کے جو اندر کی پاکیزگی ہے وہ بہت سارا فضل لاتی ہے اللہ کا. اور اگر دل ہی نہ پاک ہو، ذہن ہی نہ پاک ہو، تو وہ خیر کی چیزیں کس طرح کر کے داخل ہوں گی؟ اپنی شرمگاہ کی قربان جائیں. نوجوانوں ذرا غور کرنا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عرب کی کواری لڑکیاں بڑی حیا والی ہوتی تھیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر حیا والے تھے. یہ ہمارے بچے مذاق میں ہمیں کئی دفعہ کہتے ہیں شادی کرا دو، شوگل میں کہہ دیتے، ابا کو کہہ دیتے ہیں، ابا کو نہیں منہ پہ آگے کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا بھائی مصیبت بن گیا، یہ ہٹے گا تمہاری باری آئے گی. آپ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ ایسے انداز آپ اختیار کر رہے ہیں جو وزادار لوگ کرتے نہیں. شرم و حیا سے وہ چیزیں ڈھل جاتی ہیں جو باتیں ہمارے بچوں کی زبانوں پر بے باکی کے ساتھ آنے لگی ہیں. اور میں آپ کو ایک عقلی بات عرض کرتا ہوں، آپ اپنی زبان سے جو جملے خود ادا کرتے ہیں وہ جملے آپ کے دل پر بھی اثر کرتے ہیں. اگر آپ غلط بات بار بار کریں گے تو آپ کا دل بھی غلط بات کی طرف مائل ہو جائے گا. آپ 10 بار 15 بار 20 بار کوئی خیر کی بات کریں، خیر کی، تو آپ دیکھیں گے آپ کا دل بھی خیر کی طرف مائل ہو جائے گا. آپ خیر کی باتوں پر اپنے آپ کو لائیں، اچھی باتوں پر اپنی توجہ لائیں، آپ کا دل بھی اچھائی کی طرف مائل ہو جائے گا. کفل کا ایک واقعہ ترمذی میں ملتا ہے. ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں. ایک عورت مجبور تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، تو کفل نے اسے مائل کر لیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی تو پھر میں تیرے بچوں کی روٹی تجھے دوں گا. تو وہ عورت پہلے تو بیچاری نہ مانی، لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کے مجبور ہو گئی. جب کفل کے قریب گئی نا وہ عورت، اس نے دروازے سارے بند کر لیے. ترمذی شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے.
چاروں جانب سے بند ہو گیا سارا کچھ. لیکن جب وہ کفل کہتا ہے میں اس بی بی کے پاس جانے لگا تو عورت کا وجود کانپتا تھا. جس بندے کو گناہ کی طرف جاتے اس کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہو تو مانا یہ ہے کہ ابھی ذہن پورا غلیظ نہیں ہوا, ابھی طبیعت پوری گندی نہیں ہوئی, ابھی ایمان کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں, عورت کا وجود کانپتا ہے. تو کفل کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ سارے دروازے بند ہیں, ڈرتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی ڈرتی اس لیے ہوں کہ سارے دروازے بند نہیں ہوتے, ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ رب قدیر کا دروازہ ہے, اسے کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو مجھ پر بھی بات کا اثر ہوا, مجھ پر. تو میں نے کہا کہ اگر تو عورت ہو کہ رب سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اس نے مرد بنایا ہے, تو مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے. تو اب نہ معاملہ آگے جائے گا, اب یہاں بات رکے گی نہیں, جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. عورت گئی, اس نے توبہ کی کفل نے, اور رات رو کے کہنے لگا مالک آج میں نے توبہ کی ہے تو میرے اوپر مہربانی کرنا, میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے. رات اس نے توبہ کی, رات ہی انتقال ہو گیا. لوگوں کو پتہ تھا بڑا بے حیا ہے, بد کردار ہے, گناہ گار ہے, شاید لوگ اس کا چہرہ دیکھنے بھی نہ جاتے, پر مالک کریم ہے نا. حضور فرماتے ہیں سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا اللہ نے, لوگوں رب نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا. جب آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اپنی شرمگاہ کی, اپنی نظر کی آپ خوب حفاظت کریں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ایک بندے کے باحیا ہو جانے سے نا, ایک بندے کے ٹھیک ہو جانے سے اس کے دائیں بائیں بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نیکی کا اثر آپ کے دوستوں پہ پڑتا ہے, نہ چاہتے ہوئے. اور ایک بندے کے بگڑ جانے سے اس کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں. آپ اگر اپنے لب و لہجے پر یہ پابندی لگا سکیں اور اپنے آپ کو اگر آپ سنبھال سکیں تو پھر یاد رکھیے گا بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم فراخ دلی سے بانٹتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبور ہو کر ہم دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی وسعت نہیں ہوتی, لیکن زیادہ اجر اسی بندے کو ملتا ہے جو تھوڑی تکلیف برداشت کرے اور سامنے والے کی تکلیف کو دور کرے. مدینہ منورہ میں نا قحط پڑ گیا تھا, غلہ نہیں ملتا تھا. تو قحط کے زمانے میں لوگ نا پھر چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں. ہمارے ہاں ایک طرف چینی کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور دوسری دفعہ چھاپا پڑتا ہے, پورے کے پورے گودام بھرے ہوئے نکل آتے ہیں. لوگ مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں قحط پڑ گیا تھا. گندم کا دانہ اس طرح ہو گیا تھا جس طرح سونا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا بہت سارے اونٹ غلے کے بھرے ہوئے مصر سے آئے, اور لگتا یوں ہے کہ وہ شخص آپ ہی کو غلہ دیتا تھا, کسی اور کو دیتا بھی نہیں تھا, جو اونٹ بھر کے اس نے لیے. تو مدینہ منورہ کے اندر جب وہ مال پہنچا نا, آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری تجارت بندوں سے نہیں کرنی چاہیے, کچھ اللہ سے بھی کرنی چاہیے. رب سے جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. وہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ آپ کے پہنچ گئے تو تاجر آئے, انہوں نے آگے کہا عثمان ہم کھول کے نہیں دیکھتے کہ اندر مٹی ہے کہ سونا ہے, اور یہ بھی نہیں پوچھتے آپ نے کتنے کا خریدا ہے, آپ کی زبان پر اعتبار ہے. آپ نے جتنے کا مال لیا ہے نا ہم ڈبل دیتے ہیں, آپ ہمیں دے دیں. آپ فرمانے لگے نہیں مجھے زیادہ نفع ملتا ہے. انہوں نے کہا 2 گنا, فرمایا نہیں زیادہ ملتا ہے. کہا 3 گنا, فرمایا زیادہ ملتا ہے. وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی تاجر ہے ہی نہیں جو زیادہ دے. فرمایا بس مجھے ملتا ہے نا. کہا کتنا ملتا ہے؟ فرمانے لگے لگتا ہے کہ اگر وہ تاجر زیادہ کرم نوازی کرے تو 700 گنا تو دے گا ہی, اور باقی کریم ہے. انہوں نے کہا جی نہیں اتنا نہیں ہم دے سکتے, پھر آپ بیچ لیں. یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. لوگ چلے گئے تو حضرت عثمان غنی مال اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ لے گئے. جا کے کہنے لگے اے عمر اعلان کر دیں جس غریب کو گندم کی ضرورت ہے, آسانی کے دور میں نہیں دقت کے دور میں, جب لوگوں کو مل نہیں رہی چیز,
جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور آ کے لے جائے۔ جب جناب عثمان غنی کے اس غلے کا اعلان ہوا تو تاجروں کو اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ 700 گنا کو بندہ نہیں دے رہا، یہ رب کریم عطا فرما رہا ہے۔ میرے عزیز، کچھ سودے رب کے ساتھ بھی کریں۔ اگر کوئی بڑا ضرورت مند دروازے پہ آ جائے نا تو پھر اپنا نفع نقصان نہیں سوچنا، پھر تو رب کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کا لحاظ کرنا، یہ نہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے قریب کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی حاجت پوری کرنے والے، ضرورت پوری کرنے والے؟ کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اگر رب ہمیں کبھی وسیلہ بنائے، ذریعہ بنائے، تو پھر ہمیں ذرا نا خوش دلی سے بننا چاہیے، ذوق اور شوق سے بڑھنا چاہیے، پھر ہمیں کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں مومن تو ہر حال میں نفع میں ہی رہتا ہے، خیر پہ ہی رہتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا نعمت ملے تو شکر کر کے نفع حاصل کر لیتا ہے، اور مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع حاصل کر لیتا ہے۔ مومن ہر حال میں، بولیے کس جگہ پہ رہتا ہے؟ سارے بولیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، بات سنیں اور یاد رکھیں، ہم اگر یہ ذہن بنا لیں نا، جس آدمی کا ذہن نہیں ہوتا کوئی آزمائش آئے تو پھنس جاتا ہے، لیکن جو ذہنی طور پہ تیار ہو اس پر کوئی آزمائش آئے تو اسے اتنا پریشان نہیں کرتی۔ ذہن بنا لے زندگی میں آزمائشوں کے لیے، ذہن بنائے ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ۔ لو سنو، میرے نبی کریم میری سرکار کو رب کریم نے چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ سب سے چھوٹے ہیں جناب ابراہیم، چاند سے زیادہ خوبصورت۔ 3 بیٹے حضور کو اللہ نے دیے، تینوں ہی اپنی قدرت سے لے گیا۔ چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے جب جا کر کے حضور کو مبارک دی نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ فرماتے ہیں سجدہ شکر کیا مدینے کے محبوب نے۔ حضور نے بچے کے سر سے بال اتروائے، ایک پلڑے میں بال رکھے ترازو کے، دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی، حضور نے صدقہ دیا۔ پھر فرمایا 2 بکرے لاؤ، قد بڑا ہو، وجود موٹا ہو، آنکھیں پیاری ہو، ذرا سونے سونے بکرے دیکھ کے لاؤ۔ 2 بکرے لائے، حضور نے ذبح کیا، صحابہ میں بانٹا، غریبوں کو کھلایا، خوشیاں منائیں۔ 18 مہینے گزرے، پھر پیغام آیا۔ عبد الرحمن ابن عوف حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بیٹھا تھا، پیغام آیا حضور صاحبزادے بیمار ہیں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، خوشی پر بھی حضور کا عالم کیا ہے، اب غم آیا ہے، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضور گھر گئے، جس گھر میں بچہ تھا اس بچے کو گود میں لیا، چاند سے زیادہ بیٹا، روشن ہے، پیشانی نور چمک رہا ہے، آنکھوں سے خوبصورتی یہاں ہے۔ حضور کی گود میں صاحبزادے کی سانس اکھڑنے لگی، جان نکلنے لگی۔ او عزیزو، یہاں کوئی آ کے پیغام دے دے کہ بچہ 4 پائی سے گر گیا ہے تو لوگ جمعہ چھوڑ دیں گے۔ میرے حبیب پاک کی گود مبارک میں بچہ، سانس اکھڑنے لگی، روح پرواز ہونے لگی۔ حضور نے سینے سے لگایا تو جان ان کی نکل گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہ نکلی۔ عبد الرحمن کہنے لگے محبوبہ رو رہے ہو؟ فرمایا یہ آنسو شکوے کے نہیں ہیں، نا یہ آنسو حضور کس کے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی رضا کے آنسو ہیں۔ میرا دل رو رہا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، پر میری زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، اس لیے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ میرے حبیب نے فرمایا دیا بھی اس نے تھا، لے بھی وہی گیا ہے۔ حضرت آسیہ بڑی اعلیٰ چیزیں چھوڑ کے آئیں تو فرعون سمجھانے گیا، کہنے لگا بی بی تو کس چکر میں پڑ گئی ہے، تو اتنے آرام میں تھی، اتنی موج میں تھی۔ تو آپ فرمانے لگی موج تو آگے میرے اللہ نے میرے لیے تیار کیا، الدنیا سجن المومن، یہ تو مومن کے لیے قید ہے دنیا۔ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کو فرعون نے پہلے سمجھایا، پھر ان کی برادری کو، ان کی فیملی کو میکے کے بلا کے پریشر ڈلوایا، لیکن حضرت آسیہ نے کہا بس جو ہو گیا سو، جو بات ہو گئی سو ہو گئی۔ جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ڈٹ گئی نا جب اسلام پہ، جس کے ابرو کے اشارے پر نوکرانیاں سر قربان کر دیتی تھی، وہ نوکرانیاں بالوں سے پکڑ کے کھینچتی ہوئی لائیں باہر، اور وہ فرعون
جو کہتا تھا کہ اس کا حکم میرا حکم ہے، اس نے جناب آسیہ کو تھپڑ مارے، بڑے دربار میں عام لوگوں کے سامنے رسوا کیا۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں پر چہرے سے مسکرا رہی ہے، لبوں سے مسکرا رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ سارے چھوڑ گئے، اپنے میکے والے بھی کہنے لگے تو نہیں مانتی تو موج کر۔ میرے عزیز سن اور یاد رکھ، بڑے بڑے کیل ہوتے تھے، میخیں ہوتی تھی لمبی لمبی لوہے کی، جناب آسیہ کو دیوار کے ساتھ رکھ کے تو ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی، پیروں میں میخیں ٹھونک دی۔ جناب آسیہ تڑپ رہی ہیں، فرعون نے ان کے وجود پر زخم لگا کے تلوار کے تو نمک اس کے اندر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ رات کو گزرے تو کہنے لگے اماں تیرا کیا حال ہے؟ تو جناب آسیہ کے لفظ، ایک بی بی ہو کے عورت ہو کے کہنے لگی موسیٰ مجھے نہ پوچھ، ذرا میرے رب سے پوچھ کے بتا کہ وہ آسیہ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اس سے ذرا پوچھ کے بتا، پوچھ کے اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف سجن دی واواں تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ ہاں یار فریدا جے کتے مل پے سونا اونوں رو رو حال سناواں، جے کتے مل پے سونا، اگر کبھی خود ملے جے کتے مل پے سونا تے اونوں رو رو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ کا وصال ہونے لگا تو مدینے والے حبیب نے فرمایا خدیجہ جنت میں جائے گی تو میری بیوی کو سلام کہنا۔ خدیجہ کہنے لگی سونیا میں بیوی ہوں، جنت میں کون سی ہے؟ فرمایا آسیہ نے بڑے دکھ سہے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہی ہے، جنت میں اللہ اس کا نکاح میرے ساتھ فرما دے گا، میری بیوی بنائے گا اللہ۔ عزیز اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ، اتنا سخت اپنی زندگی میں رویہ نہ اختیار، اتنا نہ رویا کر دنیا داری کے لیے، اتنا نہ تڑپا کر پیسوں کے لیے، اتنا نہ پریشان ہوا کر اقتدار کے لیے۔ تو جتنے آنسو دنیا کے لیے بہاتا ہے اس سے دو کم آنسو اس کی رضا کے لیے بہا دے۔ میرے حبیب نے فرمایا دو قطرے تو مالک کو پسند ہی بڑے ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک جو اس کی محبت میں بہہ جائے اور ایک جو اس کے خوف سے بہہ جائے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو کہاں اپنے آنسو ضائع کر رہا ہے، کہاں اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے؟ تو اپنے مالک کے ساتھ جڑ جا، وہ جس حال میں تجھے رکھ رہا ہے اس حال میں اس سے راضی ہو جا۔ ایک عورت کام کرتی تھی فرعون کے دربار میں، مشاطہ نام تھا، اور شاہی عورت تھی، شاہی نوکرانی تھی، سب نوکرانیوں کی ہیڈ تھی۔ یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ ایم پی اے کا دوست بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے دسیا جے کو کام ہو جاتے، مطلق العنان بادشاہ ہے، ووٹوں سے نہیں آیا۔ فرعون کے دربار میں جناب آسیہ کے کہنے پر وہ بھی کلمہ پڑھ گئی، مسلمان ہو گئی۔ ایک بچی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی زمین پہ گری تو کہنے لگی یا اللہ مدد۔ وہ کہنے لگی، بچی کہنے نہیں کون سا اللہ، تو فرعون کو خدا نہیں مانتی؟ کہنے لگی اس پاگل کو کون مانتا ہے، میں تو اس کو مانتی ہوں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کو کون مانتا ہے؟ اس نے کہنے لگی بتاؤں جا کے، اس کو بتاؤں جا کے؟ نہ خوشبو چھپتی ہے نہ محبت چھپتی ہے، جو چھپ جائے وہ نہ خوشبو ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے، یہ چھپتی ہے ہی نہیں، یہ بہرحال واضح۔ اس نے کہا جا جلدی جا بتا کے آ۔ فرعون کے پاس گئی، جا کے بتایا، کہنے لگی وہ تو کہاں دوڑا پھرتا ہے، وہ تیرے سے تنخواہ لینے والے نہیں تجھے مانتے۔ فرعون آگے آگے کہنے لگا تو کلمہ پڑھتی ہے؟ کہنے لگی تجھے ذرا دیر سے پتہ چلا ہے، میں ویسے کافی دیر سے پڑھ رہی ہوں، تجھے ذرا دیر ہو گئی، مجھے دیر ہو گئی اس کا نام جپتے۔ اس نے کہا مجھے جانتا ہی ہے، مجھے جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں، میں اسی کو جانتی ہوں جسے جناب موسیٰ نے میرا رب بتایا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو جانتی باہر ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ میرا جب سے اس سے رشتہ جڑا ہے، دنیا سے رشتہ ٹوٹ گیا، صرف اسے جانتی ہوں، سوائے اس کے میں کسی اور کو، میں سویرے فجر، پھر زور، پھر عصر، پھر مغرب، پھر قرآن، پھر ذکر، پھر فکر، پھر عبادتیں، پھر تلاوتیں، میں اسی کو جانتی ہوں، کسی اور کو میں نہیں جانتی۔ میں تو صرف اسی کو کاچھا مارا، تھپڑ مارے، تکلیف دی، اسی طرح کیل ٹھوک دیے۔ فرعون کو کسی نے بتایا اس کی 6 مہینے کی بیٹی ہے، بچی کو لا کے ماں کی چھاتی پہ رکھا، بدل جاتے ہیں ماں باپ،
बच्चे खुद एक ब्लैक मेलिंग का नाम है, बच्चे खुद बजाते खुद एक आजमाइश है। छाती पे रखा, फिरौन कहने लगा तेरी बेटी ज़िबा कर दूंगा। हजरत मुशाता फिरौन के दरबार में काम करने वाली कहने लगी बेटी ने एक न एक दिन तो अल्लाह के पास जाना ही है। मेरे दोस्त तू इस मियार को समझ, इस मिजाज को समझ, दीन के इस शऊर के साथ अपनी आगाही पैदा कर, इन अफकार और नजरियात को जान जा। तू हर वक्त दुखा हुआ फिरता है, परेशान फिरता है, हाय हाय करता है, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं आती। खुदकुशी है तो आम है, मार कुटाई है तो आम है, झगड़ा है तो आम है, कत्ल गारत है तो आम है, 10,000 पे बंदा कत्ल हो रहा है। तू किस चक्कर में पड़ गया है? वो कहने लगी बच्ची ने एक न एक दिन तो बोले एक न एक दिन तो चली जाए तो कोई अर्ज नहीं। मेरे दोस्त सुन और याद रख, एक बीबी उसकी छाती पर, सीने पर, फिरौन ने उसकी बच्ची की गर्दन काट दी। आंसू निकले पर जुबान से कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर फिरौन ने मारी तलवार और जनाब मुशाता को कत्ल कर दिया। मेराज की रात थी, मदीने के चांद बुराक पे जा रहे थे, रास्ते से खुशबू बड़ी आई। हुजूर ने फरमाया जिब्रील खुशबू बड़ी है। कहा या रसूल अल्लाह फिरौन के हाथों शहीद होने वाली जनाब मुशाता की यहाँ कब्र है। हजरत मुशाता की यहाँ कामल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। फरमाया कयामत तक इस बीबी की कब्र से खुशबू आएगी और अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, इससे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इतना ज्यादा अपने आप को कमजोर ना बनाएं। न मानने पर यह शिकवा है, मैंने कभी किसी को सताया तो नहीं पर मेरे हालात नहीं ठीक होते। आप न माने पर यह शिकवा है कि फलाने के पास दौलत ज्यादा है, उसने पता नहीं वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। न माने पर यह शिकवा है। किससे कर रहे हो? रब रसूल से। ओ हस बोले ते ओदी मेहरबानी, असां ते लाड ही लड़ावने। किससे शिकवा कर रहे हो? खुदा के बंदो, गुलाम गुलामी करते, शिकवे करते कोई। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला, शौहर का नाम है अबू सलमा, बेटे का नाम है सलमा। कहती हैं मैं, मेरा शौहर, मेरा बेटा, तीनों, छोटा बेटा मेरा, हम निकले मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जाने के लिए। एक की बेटा है, खानदान जमा है, शौहर की गोद में बेटा, ऊंट के पीछे मैं। फरमाती है मदीने की सरहद आ गई तो मेरे मेके वाले आ गए, कहने लगे अबू सलमान नहीं ले जाने देंगे मदीने अपनी बेटी को। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं तो अपने शौहर के साथ मदीने जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं जा सकती, तूने जाना है तो जा, हमारी बेटी नहीं जाएगी। जबरदस्ती मुझसे उन्होंने मुझे मेरे शौहर से अलग किया। कहती हैं फिर मेरे शौहर के कबीले वाले आ गए, वो कहने लगे अगर तुम अपनी बेटी को नहीं ना जाने देते तो ये जो हमारा पोता है ये हमारी नस्ल है, तुम्हारा नहीं, इसे हम नहीं जाने देंगे। वो बच्चा अपनी तरफ खींचते थे, मैं अपनी तरफ खींचती थी मदीने की सरहद पे। ये झगड़ा जमीन के लिए नहीं हो रहा, मकान के लिए नहीं हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, हुजूर के मदीने जाने के लिए हो रहा, मदीने जाने के लिए हो रहा। उन्होंने बच्चा खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा, मेरे बच्चे का बाजू उतर गया। फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुजरती थी। ज़माना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ काटी। जनाब उम्मे सलमा कहने लगी लोगों 1-2 दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल, पर जे सोना ही मेरे दुख विच राज़, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवा, और जे सोना ही मेरे दुख विच राज़ी, फिर सुख नू चुल्ले डावा। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहां मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था।
میں سارا دن روتی آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہے ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب و رسول رکھے۔ یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے میں۔ پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینے ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے یہ اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام دی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے، جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے، سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو ایک سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر ایک سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ تو رسول بھی نصیب ہوا۔ ایک سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا، وہ دعا کب قبول ہوگی، وہ فلانا معاملہ کب؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول